فاروق صاحب کو دعوت دے رہا ہوں، جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی نصائح سے مستفید فرمائیں۔ مولانا فاروق صاحب، ایک اعلان آیا ہوا ہے، سلطانے میں مدرسہ ہے، مدرسہ تعلیم القرآن لطیفیہ، اس کے ذمہ دار مولانا محمد صاحب ہیں جو ابھی آپ حضرات کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے مدرسے میں کل شام کو جلسہ ہے، مدرسے کا سالانہ پروگرام ہے، اس میں بچوں کے پروگرام بھی پیش کیے جائیں گے اور علماء کرام کے بیانات بھی ہوں گے۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ وقت نکال کر کے اس پروگرام کے اندر پہنچنے کی کوشش کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم وقال الله تبارك وتعالى فألهمها فجورها وتقواها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جا زندگی چند جھونکے ہوا کے مدینے سے لا، جا زندگی چند جھونکے ہوا کے مدینے سے لا، شاید کہ حضور خفا ہیں منا کے لا، ہم بھی اپنا چہرہ باطن بنا لیں، ہم بھی اپنا چہرہ باطن بنا لیں، جا ابو بکر سے وہ آئینہ عشق و محبت کے لا۔ آج دنیا مسلمانوں پر تنگ ہو گئی، آج دنیا مسلمانوں پر تنگ ہو گئی، جا فاروق اعظم کے وہ نقشے اٹھا کر لا۔ آج جنسی گناہوں نے ہمیں اطاعت سے محروم کر دیا، نظر کے دھوکے نے ہمیں اطاعت سے محروم کر دیا، جا عثمان سے شرم و حیا کی وہ زاویے لے کر آ۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر ایک گدائے علم، یورپ کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر ایک گدائے علم، جا دروازہ خیرات سے علم لے کر آ۔ معزز علماء کرام، بالخصوص مولانا محمد الیاس صاحب اور مولانا ارشد صاحب اور برادر صغیر مولانا عبد الواحد جو آج کی اس ملاقات کا ذریعہ بنے ہیں، اور دیگر علماء کرام اور عوام اور میری ماؤں اور بہنوں، ابھی الحمدللہ بچوں کا پروگرام ہم سن رہے تھے، بہت ہی اچھے انداز میں بچے پیش فرما رہے تھے، اللہ اساتذہ کی محنت کو قبول فرمائے۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گا، رات کے 1 تو بج چکے ہیں، لیکن یہ رات مبارک رات ہے، اگر آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انشاءاللہ آپ جاگتے اور چالاک بیٹھے رہیں گے تو انشاءاللہ دیوبند کے بیٹے نے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا۔ اگر آپ نے ادھر ادھر دیکھا پھر آپ نے کہنا مولانا الیاس صاحب سے یا مولانا ارشد صاحب سے، یار کس مولوی کو لے آئے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ تھکا ہوا تو مجھے ہونا چاہیے، میں آپ کے سامنے اسٹیج پہ بیٹھا ہوں، 4 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں، اور اس سے قبل 3 دن سے مسلسل میں پروگراموں میں چل رہا ہوں، 2 بجے سے پہلے 2:30 بجے سے پہلے تو کبھی سونا ہوا ہی نہیں۔ اب آپ کے سامنے میں چست بیٹھا ہوں، آپ بھی جوان ہوں، جوان باتیں کیا کرتا ہوں، آپ بھی اپنی آنکھوں کے اندر جوانی لے کے بیٹھو گے تو انشاءاللہ آپ کی جھولیوں کے اندر قرآن مقدس کے موتی ضرور ڈالوں گا۔ اب ذرا مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اس کی طرف میں چلتا ہوں۔
قرآن مجید. پہلے یہ بات عرض کر دوں کہ قرآن کہتے کسے ہیں. میں چلتا ہوں مفسرین کے دروازے پہ تو سب سے پہلے علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر بیضاوی کے اندر اور ملا جیون رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب انوار کے اندر اور ان کے علاوہ امام ابو المعالی الشجرہ رحمت اللہ علیہ علوم قرآن کے اندر قرآن مقدس کی تفسیر یوں بیان کی ہے: القرآن هو المنزل علی الرسول. کتنی بات ہوئی؟ ایک، القرآن هو المنزل علی الرسول. اور دوسری بات آگے لکھتے ہیں والمکتوب فی المصاحف. اور تیسری بات لکھتے ہیں والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ. یہ تین باتیں علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے، ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے نور الانوار میں، اور امام ابو المعالی الشجرہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں. اب میں ذرا پہلے لفظ کی تصریح کرنے لگا ہوں. القرآن هو المنزل. قرآن کسے کہتے ہیں؟ قرآن اسے کہتے ہیں جو خدا نے نازل کیا ہو. کس پر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہو. قرآن اس کتاب کو کہتے ہیں جو رسول اکرم پر نازل ہوا ہو. باقی کتابیں اکٹھی نازل ہوئی ہیں، باقی مسائل اکٹھے نازل ہوئی ہیں، لیکن قرآن ایک عرصے کے اندر، ایک زمانے کے اندر اترا ہے. قرآن کو اترنے کے لیے 23 برس لگے ہیں. کیوں؟ اس میں کئی وجوہات ہیں. اگر اکٹھی دے دی جائے تو احکامات خداوندی تو آ جاتے ہیں، خدا کے احکام بندوں کے پاس تو آ جاتے ہیں، لیکن جن پر اتر رہا ہے ان کی عظمت، ان کی شان اس سے نظر نہیں آتی ہے. خدا نے مصطفیٰ کی شان کو بتانا تھا، خدا نے صحابہ کی شان کو بتانا تھا، تو خدا نے اس وجہ سے قرآن کو زمانے در زمانے اتارا ہے کہ مصطفیٰ کی شان واضح ہو. ادھر موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی ہے، 300 تختیوں پر لکھی ہوئی جبرائیل نے لا کر دی ہے، لیکن موسیٰ کو کہا کہ 30 لیلاً اور پھر آگے کا 40 لیلاً، پہلے 30 راتیں پھر 10 اور بڑھا دی. موسیٰ کو 40 دن کا چلہ کروایا ہے، پھر اس کو کتاب دی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی ہے، لیکن معبد خانے میں بلایا ہے، اسے چلہ کشی کروائی ہے. داؤد کو زبور دی ہے، اسے بھی چلہ کشی کروا کے پھر دی ہے. موسیٰ کو خدا نے چلہ کشی کروا کے پھر دی ہے. محمد مصطفیٰ کو خدا نے کوئی متعین عبادت نہیں کروائی. میں نے متعین کا کیوں لفظ استعمال کیا؟ اللہ کے رسول عبادت تو کیا کرتے لیکن متعین طور پر عبادت نہیں کی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے قرآن دیا ہے، موسیٰ کلیم کو اکٹھا دیا ہے، اور یہاں حبیب کو چلے کے بغیر جہاں جہاں حبیب گیا ہے وہاں دیا ہے. کیا وجہ ہے؟ کہ وہ موسیٰ کلیم ہے، خدا دکھانا چاہ رہے ہیں یہ مصطفیٰ حبیب ہے. مصطفیٰ حبیب اگر مکے میں ہے تو قرآن مکی بن کے اترتا ہے، مدینے میں ہے قرآن مدنی بن کے اترتا ہے. مصطفیٰ جہاں جہاں ہے قرآن وہاں اترتا ہے. علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے قرآن مقدس کے عوام کے اندر تو یہ مشہور ہے کہ قرآن کی صورتیں کتنی ہیں؟ مکی اور مدنی، یہی مشہور ہے نا. لیکن علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے 10 صورتیں لکھی ہیں. فرماتے ہیں لیلی بھی ہے، نہاری بھی ہے، فضائی بھی ہے، سمائی بھی ہے، عرضی بھی ہے، اور نومی بھی ہے، مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے. کیا وجہ؟ فرماتے ہیں کہ جو آیت رات میں اترنی تھی دن کا انتظار نہیں کیا، رات میں اتری، اور جو دن میں اترنی تھی رات کا انتظار نہیں کیا. اور بہت ساری آیتیں وہ سمائی ہے، جیسے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے جو قرآن دیا ہے، جہاں جہاں مصطفیٰ پہنچے جبرائیل پیچھے غلام کی طرح وہاں وہاں قرآن لے کے گئی. کیوں؟ کون مصطفیٰ؟ وہ رحمت للعالمین ہے، وہ محضبین ہے، دل نشین ہے، رحمت سے مالا مال ہے، آمنہ کا لال ہے، محبوب رب ذوالجلال. یہ شان ہے اس کی مصطفیٰ کی. تو خدا نے مصطفیٰ جہاں جہاں گئے قرآن وہیں بھیج دیا ہے. یہاں تک کہ میرے مصطفیٰ اما عائشہ کے بستر پر ہیں، قرآن اما عائشہ کے بستر پر بھی اترتا ہے. یہ مصطفیٰ کی شان ہے. تو پہلی چیز کیا ہے کہ خدا نے
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا. کیوں؟ مصطفیٰ کی شان بتانے کے لیے اور پھر صحابہ کی شان بتانے کے لیے.